السلام علیکم، میں آپ کی میزبان فریال شیخ حاضر ہوں این نیوز پر شاعروں سے کریں باتیں کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایسے باکمال شاعر، صحافی، کالم نگار، نقاد اور ٹرانسلیٹر موجود ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنی پہچان بنا چکے ہیں۔ جناب 5 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کا ایک بہت خوبصورت شعر سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی کہ گھر کے قریب ہاتھ سے تھیلا پھسل گیا، ساری گلی میں چاند ستارے بکھر گئے۔ جناب سجاد بلوچ، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دا شو۔ شکر اللہ کا، تھینک یو۔ ویلکم۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ماشاء اللہ سے اتنا کچھ ہیں تو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا کچھ تو نہیں ہوں، یہ کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس جو ادبی جو سفر ہے وہ کافی عرصے کو محیط ہے، وہ 2-2.5 دہائیاں ہو چکی ہیں۔ ارے واہ۔ تو اس میں بس کوشش یہ رہی کہ کچھ ادب کے لیے کچھ کیا جائے، کچھ جو شعر کے ساتھ تو ایک ہے نا، نیچرلی ہمارا رابط ہے اس کے ساتھ۔ شعر تو شروع سے کہہ رہا ہوں، لیکن ساتھ یہ کوشش رہی کہ باقی جو ادب کی جو میدان ہیں ان میں بھی تب آزمائی کی جائے، تو وہ کام بھی کرتے رہے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کا یہ شروع کس طرح سے ہوا تھا سفر؟ شروع ہوا میرا اسکول کے زمانے میں۔ میرا جو پہلا مجموعہ تھا ہجرت اس کے دیباچے میں نے یہ لکھا تھا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ صاحب مطالعہ شخصیت تھے، فارسی، اردو اور خاص طور پر اقبال اور غالب کے۔ تو انہوں نے اس وقت مجھے اس طرف راغب کیا، ان کی وجہ سے میں جو ہے مجھے شعر سے شغف ہوا۔ اقبال میں نے شروع میں پڑھا، پھر بہت ہی کم عمری میں، شاید 9th میں تھا تو میں نے غالب پڑھنا شروع کیا۔ اور ایک لطف کی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے بغیر کسی شرح کے، بغیر کسی لغت کے جو ہے نا غالب کو خود سمجھنے کی کوشش کی۔ اس وقت میں بیٹھا رہتا تھا اور ایک ایک شعر کو سوچتا تھا، اور اسی وجہ سے جو ہے نا غالب میرے ان پسندیدہ ترین شعراء میں اور شخصیات میں سے۔ تو پھر اس طرف آہستہ آہستہ پھر سفر، پھر کالج میں، پھر وہاں جو ہمارا آبائی میرا علاقہ ہے فتح جان، وہاں پہ ایک ہمارے سینئر استاد ہوتے تھے، وہ وفات پا گئے، ظفر بھٹی مرحوم۔ ان کے پاس بیٹھنا شروع کیا، پھر ان سے کچھ سیکھا، فارسی زبان و ادب کا علم سیکھا، شعر کے کچھ رموز سیکھے ان سے، اور پھر بس چل سفر جاری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو شاعری ایک تھاٹ پروسیس ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، اپنی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر یہ خیال جو ہوتا ہے وہ کسی اور کے خیال، مصرے یا شعر سے کس طرح ٹکرا جاتا ہے؟ دیکھیں، خیالات تو سارے وہی ہیں، ہم کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے۔ ہم تو وہ اساتذہ ہمیں کہتے تھے نا کہ ہم تو وہ اوکروں پر نا، وہ جو تختیوں میں، آپ کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، تو تختی لکھتے تھے ہم، تو ایک نشان اسے کہتے تھے، یعنی اس سے سکے سے لگا کے دیتے تھے کہ یہ الف ہے، یہ بے ہے، تصویریں بیسیکلی ہوتی تھیں، تو ان کے اوپر ہم نے قلم پھیرنا ہوتا تھا۔ تو ہم جو قلم اس کے اوپر پھیرتے رہتے تھے، تو اساتذہ کہتے تھے کہ ہم جو نئی بات کر رہے ہیں شعر میں، ادب میں، تو بیسیکلی ہم اپنے پچھلوں کی، اساتذہ کی، بڑے لوگوں کی اس اوکروں پر قلم پھیر رہے ہیں۔ تو اپنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف کہنے کا انداز جو ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں جو ہے وہ الگ کر دیتا ہے، ورنہ دنیا میں اس طرح کوئی اتنی باتیں نئی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مضامین تازہ جو ہوتے ہیں، جو مضامین نو ہیں، ان کی تلاش ضرور ہونی چاہیے آپ کو۔ وہ کم از کم یہ ہوگا کہ دیکھیں ایک خیال ہے جو بہت عام ہے، ایک بہت سامنے کی بات ہے، وہ آپ کو خود ہی یقین ہونا چاہیے کہ یہ تو بہت لوگوں نے برتا ہوگا، اس پر آپ کو سینکڑوں شعر مل سکتے ہیں۔ افسانے میں کوئی خیال آیا، کوئی بہت سادہ سا سیدھا سا سامنے کی بات ہے، کوئی محبت کی کہانی ہے سمپل سی، تو وہ آپ کو خود سے سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ تو بہت سارے لوگ اس پہ لکھ چکے ہوں گے، یہ بہت پہلے کسی نے لکھا ہوگا۔ لیکن کچھ مضامین تازہ، اس کا مراد یہ ہوتا ہے مضامین نو سے یا نئے مضمون سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت کم کسی نے امکان ہوگا کہ کسی نے برتا ہو۔ پھر ٹکرانے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ سب انسان تو سوچتے ہیں، ہر ایک کے پاس دماغ ہے، سب سوچ رہے ہیں۔ اس وقت میں یہاں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں، کوئی کسی دوسرے خطے میں، کسی دوسرے بر اعظم میں بھی بیٹھ کے انسان وہی بات سوچ سکتا ہے، تو وہ ٹکرا سکتی ہیں باتیں، ہاں اگر نیت کی خرابی نہ ہو۔ کچھ جگہ پہ تو ٹکراتی نہیں ہیں، وہ کاپی پیسٹ جو ہوتا ہے وہ غلط معاملہ ہے۔ لیکن یہ کتنا خوبصورت ہے کہ آپ ایک ہی دنیا میں موجود ہوتے ہوئے کہیں آپ کا خیال کوئی اور آپ انسانی تہذیب کا مطالعہ کریں اگر آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف خطوں میں جب آپ میرا تو وہ دلچسپی کا موضوع رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ مختلف ڈیولپمنٹس مختلف خطوں میں دنیا میں تقریباً ایک ہی زمانے میں ہوتی رہیں۔
اب اس وقت تو وہ نہیں تھے، آپس میں روابط بھی نہیں تھے لوگوں کے، نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ فون تھا، نہ لوگوں کا آنا جانا تھا. یعنی ہزاروں سال قدیم آپ جائیں تو ان کی جو تہذیبوں کے آثار ملتے ہیں ان میں دیکھیں کہ افریقہ میں بھی اسی ٹائم پہ، امریکہ میں بھی، ایشیا میں بھی، مختلف دور دراز خطوں میں ایک ہی وقت میں کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں. تو یہ تو ایک انسان کی ہے، اس کی فکر کا ایک اندر کوئی ربط تو ایک موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. کسی بھی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ زبان کا آپ نے اچھا سوال کیا. میں نے ایک میری کتاب تھی اردو سائنس بورڈ سے چھپی تھی، ڈاکٹر ناصر عباس نگر جب اس کے تھے ہیڈ، تو زبان، لہجے اور لسانی رشتے. میں نے اس میں کافی اس کا فوکس ہی یہ تھا کہ زبانیں جو ہیں نا، زبانیں ہر وقت، جس وقت ہم آپ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی کوئی نہ کوئی ایک زبان مرنے کے قریب ہوگی. دنیا میں زبانیں جو ہیں وہ معدوم ہو رہی ہیں. ہماری ایون پاکستان میں آپ کے شمالی علاقوں میں کچھ زبانیں ایسی ہیں جن میں کسی کے 4 لوگ رہ گئے ہیں زندہ آخری، کسی کے 5 لوگ ہیں، کسی کے 10 لوگ ہیں. اسی طرح دنیا میں بہت زبانیں ختم ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ. زبان ختم کیوں ہوتی ہے؟ زبان معدوم کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوال سب سے اہم ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زبان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ ایک ماہر لسانیات ہیں ویسٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ اپنے جو نئی نسل ہے نا، اس کی جو بالکل نئی نسل جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ان سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ زبان آپ کی کس طرف جا رہی ہے. اگر آپ کی ٹین ایجرز زبان کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں، اس کے رسم الخط کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ بولنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں، وہ اس میں لکھ رہے ہیں، تو پھر سمجھے کہ آپ کی زبان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے ٹین ایجرز جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا لگ رہا ہے وہ زبان سے دور ہیں، تو پھر آپ کی زبان کو خطرات لاحق ہیں. اب وہ خطرات صدیوں پر بھی محیط ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کی زبان 50 سال میں، 100 سال میں، اتنی بڑی زبان ہے. ہماری زبان کی اگر بات کی جائے، جو ہماری قومی زبان کی میں بات کر رہا ہوں، اردو کی، اور دوسری ہماری جو علاقائی زبان ہے پنجابی کی، تو یہ اتنی بڑی زبان ہے کہ اس طرح کچھ دہائیوں میں یہ ختم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی نقصان تو ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن اب کافی نوجوان جو ہیں وہ شاعری کی طرف بھی تو آئے ہیں اور لکھنے میں ان کا شوق ہوا ہے. یہ تو خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے کہ ہم تو خوش ہوتے ہیں نوجوانوں کو دیکھ کر وہ شعر کی طرف راغب ہو رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ہے کہ بہت ہی ایک جو کم عمری میں ہمارے زمانے میں جو تھا، یہ نہیں کہ اس وقت کوئی شعر لوگ نہیں کہتے تھے. جب ہم شعر کہنا ہم نے شروع کیا اس وقت بھی بہت لوگ شعر کہہ رہے تھے. نوجوان اس وقت بھی موجود تھے، ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیلز بھی موجود تھے اس وقت. لیکن اس وقت میں اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ اس وقت کا جو نوجوان تھا، جس طرح ہم تھے، ہمیں اس وقت جو ہماری جو سفر تھا اس میں ہماری دلچسپی کتابوں سے زیادہ ہوتی تھی. یعنی مجھے یاد ہے فتح جنگ میں اب ہماری میرے ابا وہاں پہ افسر تھے وہاں ایک سرکاری ادارے میں، تو ان کی بہت بڑی لائبریری تھی. تو وہاں سے میں وہ لائبریری سے کتابیں اس وقت لے کے، یعنی تنقید کی کتابیں میں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے زمانے میں جو اچھے نکات تھے ان کو پڑھا. تو اس میں اور آج میں تھوڑا فرق لگتا ہے. آج بھی نو ڈاؤٹ کچھ نوجوان ہیں جن کو مل کر بہت خوشی ہوتی ہے، جو بہت پڑھتے ہیں اور وہ عصری علوم سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، شعر سے بھی، نقد سے بھی. لیکن معذرت کے ساتھ اکثریت جو ہے وہ ان چیزوں سے دور ہے. وہ صرف سوشل میڈیا پہ شاعری دیکھ کر، مشاعروں میں شاعری سن کر اور اسی کو حاصل بنا کر شعر کہہ رہے ہیں. اسی لیے وہ پھر ایک ہی دائرے کے اندر گھومتی ہوئی نظر آتی ہے زیادہ تر شاعری. بالکل ٹھیک. اور آپ اپنی کوئی غزل سنا دیجیے مجھے. میں غزل، بھلا ہو آپ کا جو چاک دامانی سمجھتے ہیں، ہاں. بھلا ہو آپ کا جو چاک دامانی سمجھتے ہیں، وگرنہ لوگ اس وحشت کو عریانی سمجھتے ہیں. کیا بات ہے. واہ. وگرنہ لوگ اس وحشت کو عریانی سمجھتے ہیں. اور تو اتنے آئینوں کے سامنے کیوں خار ہوتا ہے، تو اتنے آئینوں کے سامنے کیوں خار ہوتا ہے. ہمیں مل ہم تیری آنکھوں کی حیرانی سمجھتے ہیں. کیا بات. واہ واہ. ہمیں مل ہم تیری آنکھوں کی حیرانی سمجھتے ہیں. کیا خوبصورت شعر ہے. قیامت واقعی کوئی میری بستی پہ ٹوٹی ہے، جو زندہ بچ گئے ہیں خود کو لافانی سمجھتے ہیں. واہ واہ واہ. اور جو زندہ بچ گئے ہیں خود کو لافانی سمجھتے ہیں. میں اپنے خواب بس 2-4 لوگوں کو سناتا ہوں. میں اپنے خواب بس 2-4 لوگوں کو سناتا ہوں، وہی 2-4 جو میری پریشانی سمجھتے ہیں. واہ واہ. کیا بات آپ کی. وہی 2-4 جو میری پریشانی سمجھتے ہیں. ہماری صورت حالات ایسی ہے کہ اب جس دن نئی مشکل نہیں پڑتی تو آسانی سمجھتے ہیں. کیا کہنے آپ کے. واہ واہ.
بہت خوبصورت آپ نے غزل سنائی. بہت شکریہ. لکھنے اور پڑھنے والوں سے ہم جب بات کرتے ہیں, ملتے ہیں, تو زیادہ تر سننے کو ملتا ہے کہ کتاب کی اب وہ قدر نہیں رہی. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں معیار پہ بھی اب سمجھوتا کیا گیا ہے؟ جی ظاہر ہے کتاب کی قدر کم ہوئی ہے وقت کے ساتھ. ظاہر ہے جب یہ جو نیا زمانہ ہے اور افراتفری اور ایک شور شرابہ اور ایک ہنگامہ ہے, تو اس میں ہماری انسانوں کی مجموعی طور پر ترجیحات جو ہیں وہ بدل چکی ہیں. تو جب ترجیحات تبدیل ہوئی ہیں تو پھر کتاب تو ایک دوسرے بلکہ تیسرے درجے کی دلچسپی رہ گئی ہے. تو جب اس کی طرف دلچسپی کم ہوئی ہے عوام کی, لوگوں کی, تو ظاہر لکھنے والوں نے معیار پر بھی کہیں سمجھوتا ہوا ہوگا. کتاب چھپنا کم ہوئی ہے تو کتاب کا معیار بھی گرا ہوگا یقیناً. بالکل ٹھیک بات. آپ کا کوئی پسندیدہ ادیب ہے یا کوئی نام ایسا جسے دیکھ کر لکھنا سیکھا ہو, شوق ہوا ہو؟ دیکھیں شاعر ادیب تو بہت ہیں, انٹرنیشنلی بھی آپ اگر بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں, میں نے بہت تراجم کیے ہیں. میں نے کوئی 100 کے لگ بھگ نوبل لاریٹس کے انٹرویوز کے تراجم کیے ہیں. پھر میں ناولز کے ترجمے کیے ہیں, ابھی ایک ناول چھپا ہے. تو مجھے تو بہت بڑے ایسے ادیب ہیں جو میرے فیورٹ ہیں. آپ اگر خاص طور پر شعر کے ریفرنس میں بات کریں, جس میں نے آغاز میں ذکر کیا غالب کا, تو اگر مجھے ایک کہا جائے کوئی ایک شاعر, تو وہ میرا غالب ہے, جو مجھے 90% یاد بھی ہے, اور جو مجھے جو ہے اس کی شاعری جو ہے وہ بہت ہانٹ کرتی ہے, جسے میں نے واقعتاً اپنے زمانہ طالب علمی میں غالب سے میں نے بہت سیکھا. مصرع, شعر, وہ بہت کچھ وہ تو پھر حاصل کیا. استادوں کے استاد. جی بالکل. تو آپ کے میں نے ترنم میں سنا تھا, تو آپ اگر کچھ اشعار سنا سکیں اس میں. ترنم میں چلے میں 2-3 شعر سنا لیتا ہوں. پڑ گئی شام جب اس راہ میں بیٹھے بیٹھے, پڑ گئی شام جب اس راہ میں بیٹھے بیٹھے, موجۂ گرد نے پوچھا یہاں کیسے بیٹھے, پڑ گئی شام. ہر مسافر پہ ہمیں تیرا گماں ہوتا تھا, ہر مسافر پہ ہمیں تیرا گماں ہوتا تھا, گرد کے ساتھ کئی بار ہے اٹھے بیٹھے, پڑ گئی شام. میں نے کیا کرنا ہے اس قیمتی گلدستے کو, دوست ہے وہ تو مصیبت میں سرہانے بیٹھے, پڑ گئی شام. بیٹھے ہیں اگلی نشستوں پہ تجھے دیکھنے کو, ورنہ ہم خالی کلاسوں میں بھی پیچھے بیٹھے, پڑ گئی شام. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور یہ آپ بہت شاندار شاعر ہیں, مجھے بہت اچھا لگا آپ کو سن کر. اور بس اسی کے ساتھ آپ مجھے یعنی فریال شیخ کو دیجیے اجازت. ایپیسوڈ دیکھیے تو پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا. دیکھتے رہیے این نیوز. اللہ حافظ.